80 کے قریب عورتیں مرد اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کے چلے گئے حبشہ. اللہ اکبر. ایک یہ نہیں کہ چلو چلے گئے، پیچھے بندے بھیج دیے. پھر جو مکہ کے اندر تھے، ام نمار کا ایک غلام تھا خباب بن ارت، تو اس کے بال وہ عورت کھینچتی، مارتی ڈنڈوں کے ساتھ، حتیٰ کہ کوئلوں کے اوپر اس کو لٹا دیتی. کوئلوں کے اوپر ان کے جسم سے بہنے والا خون کوئلوں کو بجھاتا تھا. سارا گوشت ہی ختم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے. اور تو اور سب سے زیادہ جو آنکھوں کے تارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ تو ابھی مکہ کے اندر تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سردار بیٹھے تھے، ابو جہل کہنے لگا کہ یہ جب سجدہ کریں گے نا تو میں ان کی گردن کو رون دوں گا. تو ایک دم وہ آگے جاتا ہے لیکن پیچھے ایڑیوں کے بل واپس آ جاتا ہے، ہاتھ اس طرح. کہا کیا ہوا تمہیں، واپس کیوں آگے ہو؟ کہا ایک آگ کی خندق تھی جو سامنے آ گئی اور آگ میری طرف بڑھ رہی تھی، اس لیے میں پیچھے آ گیا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے عضو کو یعنی کہ علیحدہ کر دیتے. اسی طرح اس طرح ایک دفعہ پتھر پکڑ کے سر کچلنے کی کوشش کی، اس وقت بھی یہ پیچھے آ گیا. دیکھنا جب بندہ نہیں مانتا کتنی بڑی نشانیاں دیکھ رہا ہے. جب بندہ ضد اور ہٹ درمی میں آ جائے تو کہا بھی تو پیچھے کیوں آ گیا؟ کہا ایک اونٹ تھا بڑے خوفناک شکل کا، اس کی کھوپڑی، اس کے دانت تو میری طرف بڑھ رہا تھا، میں نے ایسا وحشت ناک اونٹ نہیں دیکھا، اس لیے میں پیچھے آ گیا. ایک دفعہ عقبہ بن ابی معیط پیچھے سے آیا، اپنی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور گلا گھونٹ دیا. آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. کسی نے آواز دی، ابو بکر صدیق ادھر سے گزر رہے تھے، بھاگتے ہوئے آئے، لٹیں تھی دو تین. ابو بکر صدیق جوان تھے، جب کوئی بھی نہیں تھا، نہ عمر تھے نہ حمزہ تھے، حضرت علی بھی چھوٹے تھے، اس وقت ابو بکر ساتھ تھا. ایک دم بھاگتے ہوئے آئے، دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے کو پکڑ کے دھکا دیا اور فرمایا اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ. اس مومن کی بات کو دہرایا جس نے فرعون کی میٹنگ میں کہا تھا جب موسیٰ کے قتل کے فیصلے ہو رہے تھے، تم اس لیے سے وہ قتل کرتے ہو، یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. نبی کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، ابو بکر صدیق پہ غصہ نکالنے شروع ہو گئے، بڑا مارا، حتیٰ کہ ان کی قوم نے آ کے چھڑایا. بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو کہا اللہ کے نبی کا حال کیسا؟ قوم کو غصہ چڑھا کہ جس وجہ سے تمہیں مار پڑی پھر اسی کا نام لیتے ہو. ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، ماں کو کہنے لگا کہ مجھے نبی کے پاس لے چلو. کہا مجھے نہیں پتا تمہارا نبی کدھر ہے. تو کہا فلاں کو بلاؤ. فاطمہ بنت خطاب کو بلایا گیا. بہرحال جب معاملہ پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ سیکرٹ رہے گا، اتنی سخت وحشت ناک ماحول تھا کہ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی وہ خاتون کہ نبی کدھر ہے. کہا نہیں، میرا بیٹے کی یہ حالت ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں. پھر کہا ٹھیک ہے میں آگے آگے چلتی ہوں. تو وہ کوہ صفا پہ جو دار ارقم تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ادھر ابو بکر صدیق کو لے جایا گیا. بہرحال اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا، بار بار قتل کرنے کی کوشش. پھر میٹنگیں ہو رہی تھی، ابو طالب کے پاس آ رہے تھے وفد بار بار. پہلے تو اتنی انہوں نے ٹینشن نہیں لی، جب لوگ بڑھتے چلے گئے تو پھر ان کا لہجہ بھی سخت ہوتے چلا گیا. ایک دفعہ آگے قریش والے ولید بن مغیرہ کا بیٹا لے کے وہ مارا. کہا دیکھو کتنا خوبصورت جوان ہے، اے ابو طالب تو اس کو رکھ لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دو، تجھے بیٹا ہی چاہیے نا. کہا کیسی بات کرتے ہو کہ میرے بیٹے کو تم قتل کر دو، اپنا بیٹا مجھے دے رہے ہو کہ میں اس کو پالوں پوسوں، یہ کون سی انصاف کی بات ہے. پھر اسی طرح ایک اور وفد آیا.
کہا ابو طالب اب بات حد سے بڑھ گئی ہے، یہ ہمارے بتوں کو بے حیثیت کہتا ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، اب تو پھر یہ جنگ ہی ہوگی، ایک فریق ہی رہے گا، یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ ابو طالب بھی بڑھاپا بھی آ گیا، بھتیجے کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھتیجے تیری قوم کے لوگ آئے تھے سردار، اس طرح کہہ رہے تھے اپنی بھی کوئی اپنے پہ رحم کر اور میرے پہ بھی رحم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی کہ لگتا چاچا بھی اب ساتھ چھوڑ دے گا۔ کہا چچا اگر ایک ہاتھ پہ یہ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں جان دے دوں گا، اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا۔ تو آپ نے یہ بات کہی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رو پڑے، اٹھ کے چلے گئے۔ ابو طالب نے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیٹا اگر معاملہ یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، جس طرح تیرا دل چاہتا ہے تو کر، میں اسی وقت تیری حمایت چھوڑوں گا جب میں قبروں میں چلے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع دو بڑے قریش کے سمجھدار قسم کے تھے، ان کو بھیج دیا حبشہ نجاشی کے پاس، بڑے قیمتی تحائف لے کے وہ گئے، جتنے پادری پدری تھے پہلے ان کو ملے، اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی نجاشی کے ساتھ۔ عمر بن عاص بڑے ہوشیار سمجھدار تھے، جو سفارت کاری کے لیے جس کو منتخب کیا بندہ سمجھداری، اس نے کہا کہ بادشاہ ہماری قوم کے نوجوان ہیں، ناسمجھ ہیں، کچی عمر ہے، اور انہوں نے نیا ہی دین اختیار کر لیا ہے، آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، آپ کا ہی چلو دین قبول کر لیتے، آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، اپنے باپ دادا کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ آپ کے پاس آئے ہیں، ہم ان کو لینے آئے ہیں، ان کے چچاؤں نے کہا ہے، ان کے باپوں نے ہمیں بھیجا ہے، ہم خود نہیں آئے۔ بات انہوں نے بڑی زبردست کی، لیکن نجاشی کہنے لگا میں ان کی بات بھی سننا چاہتا ہوں، بلاؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، وہ امیر تھے، ان کو بھیجا، وہ آئے۔ کہا یہ کیا کہتی ہے تیری قوم، تمہاری قوم؟ کہا بادشاہ ہم میں سے پورے عالی نسب والا جو خاندان، ان میں اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، ہم پتھروں کی پوجا کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، تہمت لگاتے تھے پاک دامن عورتوں پہ، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یہ کرتے تھے، تو اس نے ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی ہے، پاکیزگی کی تعلیم دی ہے، زنا کو برا کہا ہے، تو یہ باتیں ہیں۔ کہا کوئی کلام ہے تمہارے پاس ان کا؟ کہا ہاں۔ انہوں نے چند آیتیں پڑھی، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، نجاشی کے داڑھی تار ہو گئی، وہ بطریق سارے وہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ کہا بھی میں نہیں ان کو بھیجوں گا، یہ تو ایک ہی شمع دان کی روشنی ہے جس سے انجیل نکلی، اسی کا یہ کلام لگتا ہے۔ اچھا وہ ناکام نہیں ہوا وفد۔ عمر بن عاص کہنے لگا میں آج ایسی تدبیر کروں گا بادشاہ بھیجے ہی بھیجے۔ ٹھیک ہے، اگلے دن پھر چلے گئے۔ کہا جناب آپ کو پتہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ہاں بھی بتاؤ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ اس کا عقیدہ تو ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے بھی جو بھی ہو ہم سچ ہی کہیں گے۔ سورہ مریم کی آیات پڑھ دی کہ وہ اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کی روح تھی، اور اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ کہتے تنکا اٹھا کے نجاشی کہنے لگا اس سے زیادہ عیسیٰ نہیں تھے۔ کہتا میں کلمہ پڑھنے کا اعلان کر دیا، مسلمان ہو گیا نجاشی بادشاہ۔ کہا میں ان کو نہیں بھیجوں گا جب تک یہ رہیں۔ بہت بڑی مدد تھی اس گھٹن کے زمانے میں۔ ناکام وفد واپس آ گیا۔ ادھر حالات اتنے سخت تھے کہ اللہ نے اس اندھیری رات میں ایک بجلی کی کڑک بھیجی۔ ہوا اس طرح حمزہ مسلمان ہو گئے، چچا۔ وہ کس طرح کہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، اس سے پہلے اسی جگہ پر کوہ صفا کے پاس ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی گالیاں دیں، آپ خاموش رہے، تو اس کے بعد اس نے پتھر بھی پھینکا، آپ کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آج تو لوگ وہ کیا پتا کہ ہمارے نبی اور نبی کے ساتھیوں نے کس طرح یہ اسلام 1400 سال کا سفر طے کر کے آیا ہے۔ تو
मामला तो कोई नहीं देख रहा था, लेकिन एक लौंडी अब्दुल्ला बिन जुदान की वो ऊपर घर से ये सारा मंजर देख रही थी। जब हजरत हमजा उधर से गुजरे, उमर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थी, थोड़ी फर्क था लेकिन चचा थे। अब्दुल्ला बिन जुदान की लौंडी कहने लगी, तू शिकार करता फिरता है, अबू हमारा कुनियत थी, तुझे पता तेरे भतीजे के साथ अबू जहल ने आज ये किया है। तैश में आ गए, गुस्से में आ गए, बड़े ताकतवर थे, सीधे गए और तूने ये कहा है, बस उसको मारा कमान के साथ, उसका भी सर फोड़ दिया और जो मुंह से आता था कहा। उसकी कौम बनु मखजूम की आ गई, अबू जहल की, कहा नहीं नहीं तुम पीछे हट जाओ, वाकई आज मैंने बहुत बुरा भला कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहा मैं मुसलमान हो चुका हूं। हमजा रजी अल्लाह तआला ना हमीयत में कहा कि बस अगर तुझे तकलीफ है तो मैंने भी कलमा पढ़ लिया। कलमा तो हमीयत में पढ़ा था, अल्लाह ने हकीकी मुसलमान कर दिया। बहुत बड़ी मदद थी कि एक ताकतवर शख्सियत इस्लाम के अंदर आ गई। उनके 3 दिन बाद ही एक और सितारा चमक पड़ा, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हुआ इस तरह कि वो भी नबी सल्लम की जान के दुश्मन थे। किसी ने कहा अपनी बहन के घर तो जाओ, फातिमा, सईद बिन जैद उनके शोहर थे, तो उधर गए तो बाहर से आवाज़ आ रही थी। बहरहाल लंबा वाक़या, मारा मुरा उनको, लेकिन बहन डट गई, उमर तुम मार भी दे, ये कलमा छोड़ने वाले नहीं हम। कहा अच्छा तुम क्या पढ़ रहे थे? सुनाया खब्बाब बिन अर्थ पढ़ा रहे थे उस घर में, वो जिनको कोयलों पे लुटाया जाता है, वो बाहर निकल आए। कहा उमर मुसलमान हो जा, तेरे लिए अल्लाह के नबी ने दुआ की थी 3 दिन पहले कि अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, 2 बंदों में से जिसको तू पसंद करता है, या अबू जहल को दे दे या उमर को दे दे। तो लगता है दुआ तेरे लिए है। कुरान भी सुना, चल पड़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर थे, दराज से किसी ने देखा कि उमर आ रहे हैं, एकदम सहम के लोग अंदर ही बैठे। हजरत हमजा ने कहा क्या हुआ? कहा उमर आ रहे। तो फिर क्या हुआ? आने दो उसे। अच्छे इरादे से आया, ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला कहने लगे। बहरहाल आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एकदम जोर से उसको झटका, उमर कब तो इस्लाम लाएगा? क्या वलीद बिन मुगीरा की तरह अल्लाह की फिटकार और लानत हासिल करेगा? कलमा तय्यबा पढ़ा, नारा तकबीर की आवाज़ उस दारे अरकम में बुलंद हुई। फिर कलमा पढ़ के सीधे अबू जहल के घर गए, दरवाजा खटकाया, कौन? उमर है, बताने आया हूं मैंने कलमा पढ़ लिया। एकदम उसने दरवाजा गुस्से से बंद कर दिया। कहा अल्लाह के नबी अब नमाज छुप के नहीं होगी, नमाज एलानिया होगी। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला मुसलमान हो गए। बाकी इंशाअल्लाह कल अल्लाह सबने अमल की तौफीक अता फरमाए।